السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم بیک ٹو اسٹوریز بائی مقدس۔ دوستوں، ہر سال کئی سارے لوگ الگ الگ قسم کے ایڈونچرز کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی سارے اپنی جان گنوا دیتے ہیں اور کچھ صحیح سلامت اپنی منزل پر واپس پہنچ جاتے ہیں۔ دوستوں، ایسا ہی کچھ حادثہ ہوا تھا نومبر 2009 میں۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اسٹوری شروع کروں، آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حادثہ نٹی پوٹی کیو کا ہے، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں موجود ہے۔ اس کیو کو ڈال گرین اور اس کے دوستوں نے 1960 میں دریافت کیا تھا۔ دوستو، یہ کیو 1400 فٹ لمبی ہے اور ہر سال 5000 سے زیادہ لوگ نٹی پوٹی کیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے جاتے تھے، مگر اس کیو میں جانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے راستے اتنے تنگ ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی پھنس جائے تو واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستو، ایسا ہی کچھ ہوا تھا نومبر 2009 میں۔ یہ کہانی ہے جان جونس کی۔ جان جونس نامی 26 سالہ لڑکا جو اپنے 9 دوستوں کے ساتھ نٹی پوٹی کیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے گیا۔ وہ 24 نومبر کی رات کو 8 بجے اپنے 9 دوستوں کے ساتھ نٹی پوٹی کیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل گیا۔ ان 9 لوگوں میں جان کی وائف اور اس کی بیٹی بھی تھی۔ یہ لوگ ایک ایک کر کے کیو میں چلے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان کا شروعاتی 1 گھنٹہ بہت خوشگوار گزرا، کیونکہ ان لوگوں نے کیو کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے یہ لوگ کیو کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جسے بگ سلائڈ کہتے تھے۔ بگ سلائڈ اس غار کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ان میں سے کئی سارے لوگوں نے واپس لوٹ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں آگے جانے میں ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے راستے مزید اور تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن جان اور اس کا بھائی جوش آگے بڑھتے گئے۔ جان اور جوش آگے بڑھتے بڑھتے زمین کی 50 فٹ گہرائی میں پہنچ گئے۔ یہ لوگ غار کے اس حصے میں کھڑے تھے جسے برتھ کینال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ کیو کا بہت زیادہ تنگ تھا کہ اس میں کوئی ایک سنگل انسان بھی فٹ نہ ہو پائے۔ جان اور اس کے بھائی جوش نے سر کے بل آگے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ لوگ سر کے بل رینگتے رینگتے کیو کے اس حصے میں پہنچ گئے۔ آگے جانا پاسبل نہیں تھا اور وہ دونوں اس میں زمین کی 100 فٹ گہرائی میں تھے۔ جان کو آگے جانا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی تاکہ اس کا جسم مزید اور سکڑ جائے، مگر جیسے ہی جان نے سانس اندر کی طرف لی، اس کی باڈی ایک دم جھٹکے سے نیچے ہوئی اور وہ غار میں پھنس گیا۔ اب نہ جان آگے جا پا رہا تھا اور نہ پیچھے آ پا رہا تھا۔ جان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ غار کی برتھ کینال میں نہیں بلکہ وہ غار کے اسکاؤٹ ایسٹر نامی حصے میں پھنس گیا ہے اور اس حصے سے باہر جانے کا آگے کی طرف کوئی راستہ نہیں تھا۔ جان کے بھائی جوش نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کری، مگر وہ 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جان نے اپنے بھائی جوش کو کہا کہ تم باہر جاؤ اور مدد لے کر آؤ۔ جوش نے جان کو تسلی دی اور اسے کہا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی رہے، وہ خود کسی سے مدد لے کر اور واپس آتا ہے۔ جوش باہر گیا اور اس نے باہر جا کر پوری فیملی والوں کو یہ بتا دیا کہ جان اندر بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے۔ فیملی ممبر نے پولیس، ایمبولینس، ریسکیو ٹیم کو بلا لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ریسکیو ٹیم کی ایک آفیسر جس کا نام سوسی تھا، وہ سب سے پہلے غار کے اندر اتری۔ اس نے اترنے کے ساتھ جان سے بات کی اور اسے تھوڑی سی مورل سپورٹ دی۔ جان کو اس وقت پھنسے ہوئے پورے 3 گھنٹے کا وقت بیت چکا تھا۔ جان جو کہ سانس بھی بہت مشکل سے لے پا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت ہمت سے کام لے رہا تھا۔ سوزی نے جان کے پاؤں میں رسی باندھ کر اسے باہر کھینچنے کی کوشش کری، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ بہت برے طریقے سے وہاں پھنسا ہوا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتے گزرتے 19 گھنٹے نکل گئے۔ جان کے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی اور جان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ بچ نہیں پائے گا۔ دوستو، جان نے سوسی سے کہا کہ وہ اپنے بیوی اور بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سوسی نے بہت ہی مشکل سے ایک وائرلیس فون کو جان کے منہ کے قریب کر دیا، جس سے جان نے اپنی بیوی سے باہر بات کری۔ دوستو، نٹی پوٹی کیو کے باہر اس وقت ایمبولینس، ریسکیو ٹیم، پولیس اور ایک ہیلی کاپٹر بھی موجود تھا جو کہ جان کو بچانے کے لیے اویلیبل تھا۔ دوستو، جان کو قریباً 20 گھنٹے اندر پھنسے ہوئے ہو چکے تھے اور جان کی ہارٹ بیٹ بھی بہت ہی زیادہ سلو ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے فوراً یہ فیصلہ لیا کہ کیو کی دیواروں میں سوراخ کر کے جان کو باہر لے آئیں۔ ان لوگوں نے پورا ایک پلی سسٹم تیار کیا جان کو باہر نکالنے کے لیے۔ اس پلی سسٹم کو تیار کرنے میں کچھ گھنٹوں کا وقت نکلا۔ اب جان کو تقریباً 27 گھنٹے زمین کے اندر پھنسے ہوئے ہو گئے تھے۔ جان کے لیے جب پلی نیچے اتاری گئی تو پلی کا ایک بولٹ ٹوٹنے کی وجہ سے پلی غار میں ہی گر گئی۔ وہاں غار کے اندر گرد و غبار پھیل گیا اور اوپر ریسکیو ٹیم کے بیچ میں ایک بہت ہی زیادہ ہلچل مچ گئی۔ جیسے ہی وہاں گرد و غبار کم ہوا تو سوسی نے جان کو آواز دی، لیکن جان نے پلٹ کر سوسی کو جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے لیے وہاں پر پن ڈراپ سائلنس ہو گیا۔
سوسی نے فوراً ایمرجنسی ٹیم کو نیچے کیو میں بلایا، لیکن اس وقت تک جان کی موت ہو چکی تھی۔ اس بات کو سن کر سوسی بھی رونے لگ گئی۔ سوسی نے غار سے باہر آ کر جان کے مرنے کی خبر جان کی وائف کو دی۔ وائف اور دوست یہ نیوز سن کر غم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ سوسی کو ریسکیو ٹیم نے یہ بھی بتایا کہ اتھارٹیز کے لیے جان کی باڈی کو باہر نکالنا ناممکن ہے، اس لیے اگر جان کی باڈی کو اسی جگہ رہنے دیا جائے تو بیٹر ہے۔ حادثے کے فوراً بعد نٹی پوٹی کیو کے دروازے کو اتھارٹیز نے پورے طریقے سے بند کر دیا اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس دروازے کو کھول کر دوبارہ اندر کوئی داخل ہو۔ دوستو، نٹی پوٹی کیو آج جان کی قبر ہے۔ اس آپ کو تھینک یو بولنا چاہوں گی میری پچھلی ویڈیو کے لیے۔ اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ مجھے سپورٹ دکھایا ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو پہ بھی آپ مجھے بہت زیادہ سپورٹ دکھائیں گے۔